اسپین میں مسلمانوں کے 750 سالہ اقتدار کا خاتمہ کیسے ہوا؟ مسلمانوں کی آخری حکومت نے کب ہتھیار ڈال دیے تھے؟ اسپین سے مسلمانوں کی تاریخ کا گہرا تعلق ہے، جس میں ایک طرف مسلمانوں کی شاندار فتوحات ہیں جو بذات خود حیران کن ہیں، اور دوسری طرف تقریباً 750 سالہ اقتدار کے بعد اسپین سے مسلمانوں کے اقتدار کا ایسا خاتمہ ہے جو انتہائی عبرتناک ہے۔ ہسپانیہ کی مسلم تاریخ میں آج بھی ہمارے لیے کئی سبق موجود ہیں کہ قوموں کے عروج و زوال میں کون سے عوامل انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ 92 ہجری 711 عیسوی کا زمانہ تھا جب افریقہ یعنی مراکش پر ولید بن عبد المالک کے سپہ سالار موسیٰ بن نصیر کی حکومت تھی۔ اس زمانے میں اسپین بری طرح خانہ جنگی کا شکار تھا، جس پر لرزیک نامی سردار حکمران تھا، جس نے پادریوں کی مدد سے حکومت پر قبضہ کر لیا تھا اور پادری پوری طرح حکومت پر حاوی تھے۔ لرزیک کے ایک مخالف سردار کاؤنٹ جولین نے ہی موسیٰ بن نصیر کو اسپین پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد کو اسپین اور پرتگال کو فتح کرنے کے لیے ایک مختصر سے بحری لشکر کے ساتھ روانہ کر دیا، جس کے 12,000 سپاہیوں نے شاہ لرزیک کے 1 لاکھ کے لشکر کو اس کے اپنے ملک میں جا کر شکست سے دوچار کر دیا اور تھوڑے ہی عرصے میں پورے پرتگال، اسپین اور جنوبی فرانس پر قبضہ کر لیا، جس میں اسپین کا باغی سردار کاؤنٹ جولین طارق بن زیاد کے ہم رکاب تھا۔ اسی زمانے میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کر کے اسے بھی تسخیر کر لیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد پورے یورپ کو تسخیر کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، لیکن ولید کی اچانک موت کے بعد اس کا بھائی سلیمان حکمران بن گیا، جو ولید کے مایہ ناز جرنیلوں موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، قتیبہ بن مسلمہ اور محمد بن قاسم کا جانی دشمن تھا، کیونکہ انہوں نے سلیمان کی ولی عہدی کی مخالفت اور ولید کے بیٹے کی جانشینی کی حمایت کی تھی۔ چنانچہ اس نے ان قابل جرنیلوں میں کچھ کو قتل کروا دیا اور کچھ کو حراست میں لے لیا۔ اس وجہ سے یورپ میں مسلمانوں کی فاتحانہ پیش قدمی رک گئی۔ بنی امیہ کے 91 سالہ اقتدار کے بعد 132 ہجری یعنی 750 عیسوی میں بنو عباس برسر اقتدار آ گئے اور انہوں نے چن چن کر بنو امیہ کے خاندان اور حامیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ بنو امیہ کے خاندان کا ایک شہزادہ عبد الرحمن بن معاویہ، جسے عبد الرحمن اول بھی کہا جاتا ہے، کسی طرح جان بچا کر اسپین جا پہنچا اور وہاں کے حاکم یوسف بن عبد الرحمن کو شکست دے کر اسپین پر قابض ہو گیا۔ اب مسلمانوں کے 2 بادشاہ ہو گئے، بغداد میں بنو عباس اور اسپین میں بنو امیہ۔ اسپین پر قبضہ کرنے کے لیے عباسیوں نے یورپ کے عیسائی بادشاہوں کے ساتھ مل کر عبد الرحمن پر حملہ کر دیا۔ اس طویل جنگ میں بنو عباس عبد الرحمن کی حکومت تو ختم نہ کر سکے، البتہ مسلمانوں کی خانہ جنگی کی وجہ سے جنوبی فرانس ہمیشہ کے لیے ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ عبد الرحمن کے بعد اس کے جانشین 754 عیسوی سے لے کر 1038 عیسوی تک یعنی تقریباً 300 سال تک پورے اسپین پر حکومت کرتے رہے۔ اس کے بعد اسپین کی مرکزی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اسپین کی مختلف ریاستوں میں مختلف مسلمان حکمرانوں نے اپنی حکومتیں قائم کر لیں، جو ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتی تھیں اور اپنی امداد کے لیے عیسائیوں کی حلیف بن جاتی تھیں۔ بلاخر غرناطہ میں مسلمانوں کی آخری حکومت نے 1492 میں عیسائیوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ یوں اسپین میں مسلمانوں کے تقریباً 750 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ مسلم اسپین کی مرکزی حکومت کے زمانے میں قرطبہ وہاں کا دارالخلافہ تھا۔ مسلمانوں کا اسپین پر طویل اقتدار محض اس وجہ سے قائم رہا کہ اس زمانے میں عیسائی جدید علم و فنون کے سیکھنے کو بائبل کی تعلیمات کے خلاف سمجھتے تھے اور ان کی حکومتوں پر پادریوں کا غلبہ تھا، جو اقتدار کے حصول کے لیے مخالفین پر غیر عیسائی ہونے کے فتوے لگاتے رہتے تھے۔ لیکن مسلمان اس وقت جدید علم و فنون، سائنس، فلسفہ اور ریاضی میں ماہر تھے۔ ان میں ابن رشد جیسے فلاسفر بھی شامل تھے۔ وہ انتہائی کھلے دل کے اور ہر مذہب کا احترام کرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے حسن اخلاق سے عام عیسائی اور یہودی بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔